اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ نے اس پر اسرار کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون کون سی مخلوقات کو پیدا کیا، اس روح زمین پر کون کون سی مخلوقات رہا کرتی تھیں، اور انسانوں کے ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا، اس بدبخت کے ماں باپ کون تھے، اور اس روح زمین پر فرشتوں اور شیطانوں کے درمیان جنگ کیسے ہو گئی، اور شیطان عزازیل سے شیطان ابلیس کیسے بنا۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو شیطان کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسرا نوری۔ نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ نے نور سے تخلیق فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ نے ان کے جوڑے نہیں بنائے، اور دوسری ناری مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جنات تھے۔ جنات میں سب سے پہلے سمہون جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمہون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا۔ اس طرح سمہون جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی اور اس طرح ان کے بچے ہوتے رہے اور پوری زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، پھر بعد میں کچھ جنات نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات میں سے ایک نامی گرامی جن جس کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیز تھا، یہ دونوں بہت ہی قد آور اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلیپا جن کی شکل و صورت ببر شیر کی طرح تھی اور تبلیز عورت جس کی شکل بھیڑیے سے ملتی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا، اس کے نام سے بڑے بڑے جن خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ چلیپا اور تبلیز کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زائد کا عرصہ زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ اس روح زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔ یہ جنات زمین پر فتنہ و فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جنات نے جب اس زمین پر فساد پھیلانا اور تباہی مچانا شروع کر دی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ اس طرح جب جنات باز نہ آئے تو فرشتے زمین پر اترے اور انہوں نے جنات سے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ زمین پر امن و سکون سے رہو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خوفناک جنگ میں عزازیل کے والدین یعنی چلیپا اور تبلیز نے بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں بہت سارے جنات مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے، اور باقی سرکش جنات کو اللہ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے ان جنات کو قید کر کے آسمانوں کی طرف لیے گئے تو شیطان بھی ان قیدیوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ اس طرح جب عزازیل فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر چلا گیا تو فرشتوں کو حکم ملا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادات کرنے کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا۔ اس طرح عزازیل نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اس دوران عزازیل بہت قابل اور عقل مند بن گیا، اس کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا اور فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔
فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا، اور 20,000 سال تک عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی عزازیل سے تعلیم لیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ ایک دن عزرائیل میرے حکم کو ماننے سے انکار کر دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزرائیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو عزرائیل نے لوح محفوظ پر لکھا ہوا دیکھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد عزرائیل 2000 سال تک روتا رہا اور اللہ کی عبادات میں مصروف رہا۔ عزازیل اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، اے رب، اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل سے سوالات کا جواب دیتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے۔ وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادات ضائع ہو جائیں گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد عزازیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں، تو اس وقت اللہ نے عزازیل سے فرمایا، تو بہت جلد اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ کا یہ فرمان سننے کے بعد عزازیل ایک بار پھر کئی ہزار سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ ایک ایسے انسان کو تخلیق کرنے والا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک ویسے ہی پڑا رہنے دیا جس میں جان نہ ڈالی گئی۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کر اس پتلے کو دیکھتے، اور جب عزازیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو وہ نفرت کی وجہ سے پتلے کو اذیت دیتا، کیونکہ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کا نائب بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ اسی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اس کے اندر سے مٹی کے بجنے کی آواز آتی۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر روح بھی داخل کر دی تو اس دن اللہ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ جب سارے فرشتے اللہ کے پاس جمع ہو گئے تو اللہ نے اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو سب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ بندہ زمین پر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادات میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، مگر عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت عزازیل تکبر اور غرور میں آ کر بولنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس پتلے سے بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سننے کے بعد اللہ نے عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے چلا جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔
اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا ذکر تھا وہ در حقیقت میں ہی ہوں۔ اس طرح عزازیل اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا، تو شیطان مردود اللہ سے کہنے لگا، اے رب، مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کی یہ بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی گئی۔ اس وقت شیطان مردود اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا اور ہر طرح سے تیرے بندوں کو تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا، اور بہت سارے تیرے بندے نافرمان ہو جائیں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود سے کہا، تو میرے بندوں کو میری راہ سے ہٹائے گا اور میری نافرمانیوں کے اندر مبتلا کرے گا۔ میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے رحم و کرم کی وجہ سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ پیارے دوستو، اس طرح عزازیل غرور و تکبر کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا اور اللہ نے لعنت کا توغ اس کے گلے میں ڈال کر آسمان سے زمین کی طرف بھیج دیا، اور شیطان مردود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے جب قیامت کے دن دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ شیطان مردود کو دردناک موت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔